عام طور پہ آج کا نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی ان لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ آج کل زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس زمانے میں اس گناہ سے یا اس طرح غیر محرم سے اختلاط سے اور ان سے رابطے سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے اگر ہمیں ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ایک ترتیب بنا کر دی ہے۔ اگر ہم اس نظام اور ترتیب کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے ان گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوگا، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح اور شادی میں جلدی کرنی چاہیے، نکاح اور شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج نوجوان بچوں اور بچیوں کا بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، والدین خواہ مخواہ میں غفلت اور تاخیر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے اور بچیاں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ آج کل کے حالات کی نزاکت اور حساسیت کو سمجھیں، ماحول کی تباہی و بربادی کا احساس کریں اور ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خواہ مخواہ میں شیطان کا آلہ کار بننے کی بجائے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ فضول معاشرتی روایات، رسم و رواج اور خواہ مخواہ کے خدشات و خطرات کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے اور اس کے نقصانات ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، آپ لوگوں کو اس معاشرے کی بربادی کا مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک مدرسے کے ماحول میں بچایا ہوا ہے، زندگی مدرسے کے ماحول میں گزر رہی ہے۔ آپ حضرات کو میں کیا بتاؤں گا، آپ حضرات کی جانب سے سنی سنائی باتیں ہم تک پہنچتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی معاشرہ بہت خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب نکاح اور شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی تھی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کے اخلاق آپ کو پسند، جس کا دین آپ لوگوں کو پسند، تو اپنی بیٹی، اپنی ہمشیرہ کا نکاح جلدی کروائیں، فزوجوہ، فوراً اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح کروائیں۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر یہ نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب صحابہ کرام کا ماحول تھا، صحابیات کا پاکیزہ ماحول تھا، نہ بے حیائی تھی، نہ عریانی تھی، نہ فحاشی تھی، نہ انٹرنیٹ کی مصیبت تھی، معاشرہ صاف ستھرا اور پاکیزہ۔ اس پاکیزہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خبردار کیا تھا، تاخیر کرو گے فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو آج کل تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ نے جلتی پہ تیل کا کام دیا ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 5 سال کی بچی غائب ہو گئی، اللہ یعذ باللہ۔ میرے بھائی، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، واللہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں، میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، لیکن کیا کریں، آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 5 سال کی بچی غائب ہو گئی، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے مل گئی۔ وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یعنی درندہ بھی حیا کر لے ایسے لوگوں سے، شرم آ جائے درندوں کو۔ نوجوان ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور والدین اس کے باوجود پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کریں۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یقین کریں، آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو دودھ لینے کے لیے دکان پہ بیچتی ہے، ماں بیچاری پریشان ہوتی، پتہ نہیں میرا بیٹا صحیح حالت میں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیٹے کو، بیٹی کو رشتہ مل رہا ہے تو پھر شادی میں تاخیر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ اب یہ شریعت کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ نکاح کو مشکل نہ بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ فضول رواج، فضول روایات، ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر عفیف و پاک دامن نہیں رہیں گے ہمارے بچے، نہیں رہیں گی ہماری بچیاں۔ کیونکہ نکاح مشکل، زنا آسان،
ज़िना के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए होती है, लड़के लड़की की रजामंदी चाहिए होती है। निकाह के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो निकाह को आसान बनाएं, शादियों को आसान बनाएं। ज़िना और बदकारी का रास्ता खुद ब खुद रुक जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें एक निजाम दिया है, उस निजाम में पहला काम यह कि बच्चों और बच्चियों की शादी में ताखीर न करें। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, वालिदैन कहते हैं अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो बच्ची पढ़ रही है, तो पढ़ने के बाद उसकी शादी करेंगे। और ये बात हमें एहसास नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी के माहौल में है। हम ये नहीं मालूम कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटियों में, उनकी रातें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गुजरती हैं, क्लब में गुजरती हैं, होटलों में गुजरते हैं, हमें कोई पता नहीं। इन्हें यकीन करें, लाहौर में लम्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस बात का इकरार किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में 70% बच्चियां और बच्चे शराब पीते हैं। लम्ज यूनिवर्सिटी 70% बच्चियां और बच्चे शराब पीते हैं। फिर जब शराब का दौर चलता है तो फिर शबाब लुट जाते हैं। शराब के बाद फिर शबाब की बारी आती है, फिर जवानियां लुटती हैं। शराब तो इसीलिए तो वो गुनाहों की मां कहते हैं इसको, कि इसके बाद फिर बंदा बेकाबू हो जाता है। तो मेरे भाइयों, यूनिवर्सिटियों का माहौल जहां हम समझते हैं कि हमारे बेटे ने अच्छा इंसान बनना है, वहां इंसान साजी का काम नहीं हो रहा, वहां इंसान सोजी का काम हो रहा है। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे बच्चों और बच्चियों के अंदर से हया का जौहर निकाला जा रहा है, उनको बेहया बनाया जा रहा है। उन जालिमों को लोगों ने अपनी बेटियां हवाले कर दी कि तुम इनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। उन्होंने हमारी बेटियों को नाचने और थरकने पे लगा दिया, नशे पे लगा दिया, शराब पे लगा दिया। अच्छी तरह पता होता है यूनिवर्सिटी के बड़ों को कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर शराब कहां से आती है, मुनशियात कहां से आती है, सबको पता होता है। लेकिन कसदन इस माहौल को, इस तरतीब को बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो चाहिए कि हम अपने बच्चों और बच्चियों की शादी में जल्दी किया करें। एक तो ये शरीयत का निजाम है।